بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، عقاب جس قدر خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی جیسی پیک نامی اس شخص کی بھی ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کی اس بہادری کی داستان کتنے جلدی اس حالت میں بدلنے والی تھی جس کو اس کے لیے سنبھالنا بے حد مشکل تو کیا بلکہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ باقی پرندوں کی طرح بالڈ ایگل کسی بھی طرح نازک پرندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فضاؤں کا بادشاہ کسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے محض ایک چھوٹے سے وار سے انسان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ایک مچھیرا ہے اور اکثر سمندر کے سفر میں مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ فالتو اور ناکارہ گوشت پرندوں کو ڈال دیتا تھا، اور اس کام میں اسے ماسوائے ایک دو کے کبھی بھی زیادہ عقابوں سے آمنا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ایک دن ان عقابوں کا پورا ایک جھنڈ اس کشتی کے عرشے پر اترنے کے بعد اس شخص کو گھیرنے لگا۔ اس شخص کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال تھی، اور جب یہ پرندے اسے گھیرنے لگے تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مچھلیاں پکڑتے کئی سال ہو چکے تھے، اور اگرچہ اسے اب پرندوں کے اپنی کشتی پر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی کشتی پر کبھی بھی اتنے زیادہ عقاب ایک ہی ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ان عقابوں کو گنا تو تقریباً 20 کے قریب عقاب اس کی کشتی کے عرشے پر موجود اس کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اس کو یہ عقاب بہت ہی زیادہ پسند تھے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اسے ان پرندوں کو دیکھنے کا شوق ہوا تھا، بلکہ جب سے عقاب کی نسل اس دنیا سے ختم ہونے کے قریب تھی تب سے یہ شخص ان عقابوں کے ساتھ بے پناہ پیار و محبت کرتا ہے۔ عقابوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شکار کیا جانے لگا، اور شکاری ان کو ایک تمغے کے طور پر شکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے بھی انہیں بے پناہ شکار کیا، اور یوں یہ شکاری خود شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ان عقابوں کے شکار پر پابندی لگا دی گئی، اور یوں ان عقابوں کی گرتی ہوئی آبادی کو کچھ سہارا ملا۔ لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی آبادی ایک بار پھر سے اچانک کم ہونا شروع ہو گئی، اور اس بار ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی چیز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھی۔ اس بار بھی بلا واسطہ کسان ان کی موت کی وجہ بن رہے تھے۔ فصلوں پر کسانوں کی طرف سے DDT نامی زہر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے اس عقاب کی نسل کے اکثر پرندے اچانک مرنے لگے۔ پھر اس زہر پر بھی آخر پابندی لگا دی گئی۔ تب سے لے کر آج تک ان عقابوں کو ایک بار پھر سے کبھی بڑی تعداد میں نہیں دیکھا گیا تھا، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی، وہ آج اپنی کشتی کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کی کشتی پر اتر آیا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا یہ پرندے بالکل بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بھی خوفزدہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، اس نے احتیاط کے ساتھ مچھلیوں کے باقیات سے بھری ایک بالٹی اٹھائی اور ان عقابوں کو گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ پرندے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اس بات نے جیسی کو کچھ حد تک اعتماد دیا، لیکن پھر وہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک یہ پرندے جیسی میں بھی دلچسپی لینے لگے، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ خود بھی ان عقابوں کی خوراک بن سکتا ہے، لیکن اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھا، لیکن اس کا یہ کانفیڈنس اب اوور کانفیڈنس میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی صرف ایک چھوٹے سے کام سے داؤ پر لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرندے اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے اس یقین نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھائی اور ان عقابوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے بلانے لگا۔ اگرچہ عقاب انسان پر کم ہی حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جنگلی پرندے تھے، اور اس مچھلی کے ساتھ ہی اس شخص کا ہاتھ، اور پھر یہ پورا انسان ان 20 بڑے عقابوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خطرے کے باوجود اس نے قسمت آزمائی کو سوچا، لیکن حیران کن طور پر یہ عقاب اس کی اس چال میں نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ اس کی ہتھیلی میں ان کی پسندیدہ ترین خوراک موجود تھی، لیکن وہ اس کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اعتماد انسانوں پر سے نہ جانے کب کا اٹھ چکا ہو۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھی، اور وہ بچا کھچا گوشت ان عقابوں کو کشتی کے عرشے پر ہی پھینکنے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ شخص کچھ ایسا کر چکا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو اس پرندے کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں جاننے کا موقع دیا جس سے اکثر لوگ ناآشنا ہی تھے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کچھ حد تک ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عقاب اس کے علاوہ اور کسی انسان پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسی کا دوست ان عقابوں سے ایک محفوظ فاصلے پر کھڑا ہے۔ جیسی کو ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کافی عرصہ لگا،
ورنہ وہ اس کے ہاتھ کے کب کے چیتھڑے اڑا دیتے، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسی نے خوش قسمتی سے ان عقابوں کے ساتھ اپنے سارے واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی ہے، حتیٰ کہ جب یہ شخص اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی ایک عقاب ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پتہ ہو کہ اب اسے کھانا ملنے والا ہے، لیکن عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کشتی پر اتر آئے گا اور اس شخص کو گھیر لے گا، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جیسی کے دل میں اس واقعے کے بعد ان خوبصورت پرندوں کے بارے میں عزت مزید بڑھ گئی اور اب وہ ایک نئے سمندری سفر پر نکل چکا تھا اور نہ جانے کب تک اس کا ان عقابوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق چلتا رہے۔ ناظرین محترم، عقاب جیسے پرندے کی خوبصورتی اور طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود بھی یہ پرندہ بعض اوقات بڑا ہی بے بس ہو جاتا ہے اور یوں اس کو انسانوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کو اچھے انسانوں سے پالا پڑتا ہے اور وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض اوقات کسی ظالم انسان کے ہاتھوں سے یہ بے بس عقاب یا تو مارا جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ واقعہ بھی ہے جب اس جنگل کے رکھوالے اسپینسر گریس نے اس عقاب کو ہوا کی بلندیوں کے بجائے زمین پر دیکھا تو اسے پہلے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس عقاب کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں یہ اڑ نہیں پا رہا، لیکن جب وہ اسے دیکھنے کے لیے قریب آیا تو تب جا کر وہ حیران کن وجہ پتہ چلی جس کی وجہ سے یہ پرندہ اڑنے سے قاصر تھا اور موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تقریباً 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے اوکلاہوما کے جنگلات کی یہ لوگ حفاظت کر رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری میں نہ صرف جنگل کی بلکہ جنگلی حیات کی حفاظت بھی آتی ہے۔ اس مشکل اور دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی کی وجہ سے اس کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور ان سب میں سے ایک شخص تو اس حقیقت سے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح واقف ہے۔ اس کا نام اسپینسر گریس ہے۔ 2017 سے یہ شخص جنگل میں ڈیوٹی دے رہا ہے اور اب اس کو اس کے محکمے والے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دن بھی اس نے ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں اس کا کردار بڑا ہی اہم تھا۔ کچھ مقامی لوگوں کی اس شخص کو کال آئی کہ ہم نے ایک عقاب کو اپنے علاقے میں بڑی ہی بری حالت میں دیکھا ہے۔ وہ اس عقاب کو بڑی ہی اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ روزانہ اس کو اپنے گھونسلے میں آ کر ایک خاص درخت پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اس دن ان لوگوں کو فکر اس وجہ سے ہوئی کیونکہ یہ عقاب اپنے گھونسلے والے درخت کے نیچے زمین پر کافی دیر سے پھڑپھڑا رہا تھا اور اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جتنی بھی یہ عقاب کوشش کرتا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ ہر کوشش کے ساتھ وہ کچھ ہی فٹ اوپر جاتا اور پھر واپس زمین پر گر جاتا۔ گریس نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ فوراً ادھر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر آ کر اس نے جب اس عقاب کو اس برے حال میں دیکھا تو اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ آخر اس عقاب کو ہوا کیا ہے، لیکن اب اسے جو پتہ چلنے والا تھا وہ اس کے لیے شاید بالکل تیار نہیں تھا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس عقاب کے پر برف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دن تھوڑی دیر پہلے گزرنے والے برف کے طوفان میں اس عقاب کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی اور ساری برف باری اس کے اوپر ہی ہوئی، اور اب اس برف کی وجہ سے اس کے پر بالکل منجمد ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے ہی یہ اڑنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا تھا۔ اب جتنا خطرہ اسے زمین پر موجود جنگلی جانوروں سے تھا اتنا ہی خطرہ اسے ٹھنڈ سے مر جانے سے بھی تھا۔ لیکن گریس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ موسم بجائے ٹھیک ہونے کے ایک بار پھر سے بہت خراب ہو رہا تھا اور جلد ہی ایک اور برف کا طوفان آنے والا تھا۔ اس وجہ سے گریس کے پاس اس عقاب کی مدد کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس پرندے کو پکڑ پائے گا یا نہیں کیونکہ یہ پرندہ اگرچہ اونچی اڑان نہیں بھر پا رہا تھا لیکن چھوٹی موٹی چھلانگیں ابھی بھی لگا سکتا تھا، اور جب اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی تھی تب تو اس نے گھبرا کر زیادہ غصے سے ادھر ادھر بھاگنا تھا اور یوں اسے فائدے کے بجائے مزید نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ خیر، ان تمام برے حالات کے باوجود گریس نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے ایک بہترین کوشش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گریس کے پاس ایک پنجرہ موجود تھا جس میں جنگلی جانوروں کو پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، لیکن اس میں اس عقاب کو للچانے کے لیے پہلے اس کو اس کے جتنا ممکن ہو سکے پاس جانا تھا۔ اس عقاب نے اس کو بے حد مشقت کروائی کیونکہ وہ ہار ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن بہت سی ناکام کوششوں کے بعد آخر یہ عقاب اس پنجرے کے اندر گھس ہی گیا۔ وہ فوراً سے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لے آیا۔ وہ اپنی گاڑی میں آیا تو اس وقت تھکان سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تھوڑی سانس بحال ہونے پر اس نے دیکھا کہ اس عقاب کے پر برف سے ڈھکے تھے اور اس برف کی وجہ سے وہ بالکل اکڑ چکے تھے اور اسی وجہ سے ہی وہ اڑنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اب وہ ایک رحم دل انسان کے پاس بحفاظت تھا، لیکن ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھا کیونکہ اس کے پروں میں برف ابھی بھی موجود تھی اور وقت رہتے اس کا علاج ہونا ضروری تھا ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پروں سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔
گریس کے پاس اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے بڑا ہی آسان اور سادہ حل موجود تھا۔ اس نے صرف اپنی گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور اس عقاب کو اس ہیٹر کے سامنے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ جب یہ پرندہ کچھ ایکٹیو نظر آنے لگا تو گریس کی امید میں بھی اضافہ ہوا، اور اب اسے پورا یقین تھا کہ بغیر ہسپتال لے جائے ہی یہ پرندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت یہ پرندہ بہت زیادہ سہما ہوا بھی تھا۔ اس طرح کا موسم ہر طرح کی ہی جنگلی حیات کے لیے بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اور میں نے پہلی بار ایسا عقاب دیکھا ہے جس کے پر برف سے منجمد ہو گئے ہوں اور یوں وہ اڑنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ اب اس عقاب کو اس شخص کے پاس تقریباً 45 منٹ ہو چکے تھے، اور ایک بار پھر سے اس میں زندگی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ برف مکمل طور پر اس کے پروں سے پگھل چکی تھی۔ اب اس نے اس عقاب کو واپس اس کے قدرتی ماحول میں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کو لے کر اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی اس کی محنت کا پھل اسے مل گیا، کیونکہ یہ عقاب بغیر کسی مسئلے کے اڑتا ہوا اس پنجرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی اونچائی تک جانے کے بعد پاس ہی موجود ایک شاخ پر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اڑتا ہوا اپنے گھونسلے تک بھی چلا گیا۔ گریس کی اب خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور یقیناً اس پرندے کے بھی ایسے ہی جذبات ہوئے ہوں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔